بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ خلیفہ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے کہ کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں کرتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا، آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گیا۔ دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا اندھا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ اشرفی دی ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر لگا دیجئے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے اور اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے آپ کی یہ اشرفی قبول نہیں، اسے واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا، لیکن کچھ دور جانے پر ہارون الرشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے، تو انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو یہ اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں وہ حاضر ہو جائے۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ اندھا فقیر بادشاہ کے حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے اسے دربار میں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون الرشید نے فقیر کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کام میں برکت دی۔ رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل نکلا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اسی دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لاد دو تب بھی وہ کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اس کو دے دوں تو بھی 40 اونٹ میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے درویش کو کہا کہ مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی کا درہ نظر آیا۔
دورا چونکہ بہت تنگ تھا، اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس دورے میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا، ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہیں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالی شان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ عالی جناب، جب میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میں نے خزانے کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹا اور یہ زر و جواہر اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیے۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور مجھے دکھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں نہ سمجھ سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین ہلی اور پھر خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ، میں اب کچھ قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ اس درویش کو دے دیے۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش ہی کی بدولت مجھے مفت میں اتنا بڑا مال مل گیا اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، حضرت آپ تو تارک دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس کر دیجیے۔ میری یہ بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر ان میں سے 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بڑی بیوقوفی کی، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روک کر اس سے کہا، ارے میاں، آپ تو درویش لوگ ہیں، 30 اونٹوں کا بھی انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ مجھے اور دے دیجیے۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ جناب عالی، میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترتیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس جا پہنچا اور جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے میں نے اس سے لے لیے۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہو ہی رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے ہی اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ڈبیا میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے زر و جواہر سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر دے دیے، اس لیے جیسے بھی ہو یہ ڈبیا بھی مجھے حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے درویش سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریف کر کے اس سے التجا کی کہ وہ یہ ڈبیا بھی مجھے دے دے، مگر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈبیا میں زر و جواہر سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے۔ افسوس بادشاہ سلامت کہ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے زر و جواہر سے بھرے 80 اونٹوں کی پرواہ نہ کی اور اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ ڈبیا میرے حوالے نہ کی تو میں زبردستی اسے چھین لوں گا۔
درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے ڈبیا تو دے دی مگر اس میں ہے کیا، یہ بھی تو بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب قسم کا سرما ہے، اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیں۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، پھر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ڈبیا میں سے سرما دانی نکال کر ایک سلائی سے جو سرما دانی کے ساتھ رکھی تھی، سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین کے پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی تو یہ تاثیر ہے، اگر دونوں آنکھوں میں یہ سرما لگا دیا جائے تو اور نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دیں۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے، اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگوایا تو نقصان اٹھاؤ گے اور اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما لگانے نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیں۔ درویش نہ مانا، میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخر کار میں نے تنگ آ کر کہا اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا اچھا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر ضد کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا ہی دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہ ہوگا، تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ میں نے کہا ہاں تم بس سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیا۔ یوں ہی سلائی سرما لگنے کے بعد میری آنکھ سے نکلی، میری دنیا ہی تاریک ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ، یہ سارا خزانہ، یہ ڈبیا سب کچھ لے لو اور بدلے میں بس میری آنکھیں، میری بینائی مجھے لوٹا دو۔ درویش نے جواب دیا اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا، اب جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا، اب ساری زندگی لالچ کی سزا بھگتتا رہے۔ درویش یہ کہہ کر اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور بادشاہ سلامت میں وہیں روتا پیٹتا رہ گیا۔ میں نے اس سے ہر چند کہا اور بہت فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے میرے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک تماچا بھی میرے منہ پر مار دے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا ہمیشہ ملتی رہے۔ آپ نے مجھے جب بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا واقعی تمہاری کہانی عبرت ناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، خیر اب تم بھیک مانگنا اور تھپڑ کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اندھے فقیر کو جانے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی واقعات اور اسی طرح سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔